بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وطرتہ بعدد کل معلوم اللہ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے فرزانہ بشیر۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موٹاپے سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے، تو آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے لگے ہیں وہ ہے فیمیلز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے جسم میں جو نظام رکھا ہے وہ اس کی نسل، اس کی صحت اور اس کی عزت کا حصہ ہے۔ پیریڈز کا باقاعدہ آنا کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، یہ صحت کی اندرونی گواہی ہے، لیکن جب یہ نظام بے قاعدہ ہو جائے تو نہ صرف جسم متاثر ہوتا ہے بلکہ ذہن، طبیعت اور روزمرہ زندگی بھی الٹ جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیریڈز بے قاعدہ کیوں ہوتے ہیں، ان کی علامات کیا ہیں اور کن صورتوں میں فوراً علاج کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ صرف آگاہی اور احتیاط ہم بتائیں گے۔ تو پہلا حصہ مسئلے کا درد ہے، ایموشنل ہک۔ بہت سی لڑکیاں چھپ چھپ کر اس مسئلے سے نمٹتی رہتی ہیں۔ کبھی 2 مہینے پیریڈز نہیں آتے، کبھی 10-15 دن تک رکنے کا نام نہیں لیتے، کبھی درد اتنا کہ بستر سے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اکثر گھر والے سمجھتے ہیں چلتا ہے، نارمل ہے، حالانکہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں بے قاعدگی معمول نہیں ہوتی، نشانی ہے کہ جسم مدد مانگ رہا ہے۔ تو پیریڈز کی بے قاعدگی کے بڑے اسباب جو ہیں اس میں سب سے پہلا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ ہے سٹریس، ذہنی دباؤ، کم کھانا، ڈائٹنگ، وزن میں تیزی سے کمی ہونا، موٹاپے یا نیند کا خراب ہو جانا، ہارمونل مسئلے مثلاً تھائرائیڈ وغیرہ سے بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، بہت زیادہ کولڈ ڈرنکس، جنک فوڈ کی عادت، بار بار اینٹی بائیوٹکس کا استعمال یا بالکل ایکسرسائز نہ ہونا۔ تو یاد رکھیں، صرف درد عورت کی تقدیر نہیں، علاج اور احتیاط دونوں اسلامی بھی ہیں اور عقل مندی بھی۔ پیریڈز بے قاعدہ ہونے کے عام علامات جو یہ ہیں، ان کا مہینوں تک رک جانا، بہت زیادہ یا بہت کم خون، کمر میں درد ہوتی ہے، پیٹ میں درد ہوتی ہے، پیریڈ سے پہلے چڑچڑاپن، غصہ اور رونا، کھجلی یا بو، انفیکشن کا اشارہ ہوتا ہے، بار بار چکر، کمزوری، نیند نہ آنا، یہ سب جسم کا پیغام ہے کہ لاپرواہی نہیں کرو، توجہ دو۔ تو کب فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ مسلسل 3 ماہ پیریڈز نہ آئیں، ہر مہینے بے قابو بلیڈنگ ہو، خون میں بدبو، شدید درد ہو، بار بار مس کیریج، PCOS کی علامت ہو، شادی کے بعد بھی اوولیشن کے مسائل چلتے رہیں، تو اسلام میں اپنے جسم کی حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بدن امانت ہے، لاپرواہی گناہ بھی ہے اور نقصان بھی۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی احتیاطی تدابیر کے بارے میں بات کریں گے۔ رات 11 بجے سے پہلے سو جائیں، شکر، کولڈ ڈرنکس، فاسٹ فوڈ کم کر دیں، دن میں نیم گرم پانی استعمال کریں، روز 20 سے 30 منٹ کی چہل قدمی کریں، صفائی، شرمگاہی، طہارت کا خیال رکھیں، سانس کی مشق اور ذکر اور دعا سے کام لیں۔ دل پرسکون ہو تو ہارمون بھی توازن میں آ جاتے ہیں، اس لیے دین بھی سکون سکھاتا ہے اور سائنس بھی اسے تسلیم کرتی ہے۔ پیریڈز کا بے قاعدہ ہونا تقدیر نہیں ہے، یہ ایک سگنل ہے۔ اگر آپ نے جسم کی آواز کو سن لیا تو آدھی شفا وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہم اس موضوع پر پارٹ 2 ویڈیو میں پیریڈز کو درست کرنے کی بہترین ہومیوپیتھک دواؤں پر بات کریں تو کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھ دیں، پارٹ 2۔ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو صحت و سکون اور حیا والی زندگی دے، میری یہ دعا ہے۔ اور میری پیاری بہنوں، اپنا بہت بہت خیال رکھیں، اپنا بھی، اپنی فیملی کا بھی۔ تو میری طرف سے آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم عورتیں ہیں اور ہمیں اپنا خیال رکھنا چاہیے، اپنے اوپر تھوڑا ٹائم دیں۔ اللہ حافظ۔